حاکمیت الہیہ، سید ابو العلا مودودی۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما رواں اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اسی کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بطور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادے کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اے نبی کہو، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کہو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی فرقیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ بے، یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا اللہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ کہو، اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ جیم، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ دال، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ألم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ ہاں، یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ يعلم المفسد من المصلح، اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یبین اللہ لکم ان تصلوا واللہ بکل شیء علیم۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔